السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 9 جمادی الثانیہ سن 1445 مطابق 22 دسمبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع صحت و عافیت اور امن و امان تمام نعمتوں کی بنیاد اور ان کا تاج ہے۔ الحمد للہ ذی الجود والکرم اسبغ علینا وافر النعم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیو، رب ارحم الراحمین نے ہم کو لاتعداد نعمتیں عطا کی ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی نہ شمار کر سکو، بے شک اللہ تعالی بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں باری جل ثناؤہ کا ارشاد ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری نچھاور کر دی ہیں۔ بلا شبہ ہم کو رب کریم جل جلالہ کی نعمتیں متواتر مل رہی ہیں اور اس کا فضل و کرم ہم پر بہت زیادہ ہے۔ ان کو نہ کوئی شمار کر سکتا ہے اور نہ ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پھر ان میں سب سے عظیم الشان نعمت صحت و عافیت اور استحکام و پائیداری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورۃ التکاثر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ النعیم سے جسمانی صحت اور امن کی نعمت مراد ہے، یعنی باری تعالی بندوں سے ان نعمتوں کی بابت پوچھ گچھ کرے گا کہ انہیں کہاں اور کیسے استعمال کیا۔ در حقیقت یہ دونوں تمام نعمتوں کی بنیاد اور ان کا تاج ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وَلَصِحَّةُ الْإِنسَانِ وَاسْتِقْرَارُهُ تَاجٌ لِكُلِّ نَعِيمِنَا فَاشْكُرْهُمَا مِن دُونِ أَمْنٍ لَا تُحَقَّقُ رَاحَةٌ وَبِدُونِ صِحَّةِ جِسْمِنَا لَن نَنْعَمَا۔ یقیناً انسان کی صحت و قوت اور استحکام و اسٹیبلٹی ہر نعمت کے لیے تاج ہیں، تو ان پر خوب اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ امن کے بغیر کوئی راحت نہیں ملتی اور اپنی جسمانی صحت کے بغیر ہم نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نیک بندو، میرے ایمانی بھائیوں، امن و امان بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی دعا کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا دے۔ صحت و عافیت کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، بلا شبہ لوگوں کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں عطا ہوئی۔ انسانی صحت در حقیقت عافیت کا ایک تاج ہے جو صحت مندوں کے سروں پر سجا ہوا ہے۔ عافیت کا یہ تاج بندوں کو ان کا رب عطا کرتا ہے اور خالق جل جلالہ ان کو عنایت فرماتا ہے۔ عافیت کی اتنی اہمیت کیوں نہ ہو جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اس کی دعا کیا کرتے تھے اللہم عافنی فی بدنی، یا اللہ میرے سارے بدن میں مجھے عافیت عطا فرما۔ الغرض تندرستی کے بغیر نہ ذہنی سکون ملتا ہے، نہ زندگی کی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور پائیداری
اور اسٹیبلٹی کے بغیر مکمل صحت نہیں ملتی، کیونکہ یہ دونوں زندگی کی خوشی اور خوشگواری کا سبب ہیں اور ان کے ذریعے دنیا کی نعمتیں مکمل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ ہو، اس کا جسم بعافیت اور صحت مند ہو، اس کے پاس دن بھر کے گزر بسر کا سامان ہو، تو وہ شخص ایسا ہے گویا اس کے لیے دنیا بھر کی نعمتیں جمع کر دی گئیں۔ صحت اور امن کے سائے میں انسان اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتا ہے، علمی ترقی حاصل کر سکتا ہے، اپنی فیملی اور اہل و عیال کی نگرانی اور ان کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے معاشرے کو ترقی اور خوشحالی دے سکتا ہے اور اپنے وطن کی خدمت کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی جمع کر سکتا ہے۔ یا اللہ، ہم کو اپنی نعمتوں سے نواز دے، ہم پر صحت و عافیت اور اطمینان و استحکام کو قائم و دائم رکھ۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان کی بھی اطاعت کی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والوں، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا تسلسل اور ان میں زیادتی شکر کے ساتھ مربوط ہے، یعنی بندہ جب تک نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے اور ان کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے اطلاع فرما دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت عطا کروں گا۔ یقیناً جماع اور پائیداری اپنی تاثیر کے اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ خیر و برکت کو بہت زیادہ جمع کرنے کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کی یاد دہانی کرائی ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا فرمان ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس رب نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ پھر جن چیزوں سے امن و استحکام میں پختگی آتی ہے ان میں سے ایک ہے افواہوں سے بچنا، جھوٹی باتوں سے دور رہنا اور جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ ان چیزوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا وذکر اولہا قیل وقال، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 میں سب سے پہلے قیل و قال کو ذکر فرمایا، یعنی بے اصل اور بلا تحقیق بات کہنے کو سب سے پہلے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افواہیں پھیلانے سے ہمیں منع فرمایا ہے اور اس کے خطرناک نتائج سے خبردار کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جھوٹی سچی جو بات بھی سنے اسے بلا تحقیق دوسروں سے بیان کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جسے سخت عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے اس کے گناہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا، انہ رجل کذاب یکذب الکذبۃ فتحمل عنہ فی الآفاق، یہ انتہائی جھوٹا آدمی ہے، یہ جھوٹ بولا کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر
تمام اطراف میں پہنچ جاتا تھا۔ میرے دوستو، ہم جو کچھ پھیلا رہے ہیں اور جو کچھ لکھ رہے ہیں اس میں ہمیں مکمل احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے اور ان کو ایسے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کا سبب ہو۔ اسی طرح ہمیں نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال اور آل و اولاد کو بھی اس کی تنبیہ و تاکید کرنی چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، جیسا کہ خدائے عز و جل نے فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سب سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو اپنی نعمتوں سے نواز دے، ہمیں تو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے والا بنا، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔